بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ڈیرہ غازی خان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے کہ ڈیرہ غازی خان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں ان پر مقابلہ کیسا ہے اور امیدوار کون ہے اور کیا کس پارٹی کا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو سوال ابھی تک موجود ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ابھی بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کے بعد کی صورتحال کیسی ہو سکتی ہے، فوری طور پر رزلٹ آنے کے بعد کیا صورتحال بنے گی، یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہمارا پہلا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، جو کہ توسہ شریف کے حوالے سے ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ NA 183 جو کہ ضلع توسہ جو گزشتہ سال بنایا گیا ہے اس پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں خیبر پختونخوا، مغرب میں صوبہ بلوچستان اور کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، جبکہ مشرق میں دریائے سندھ بہتا ہے اور جنوب میں ضلع ڈیرہ غازی خان ہے۔ اس کی ایک ہی سیٹ ہے، اکلوتی سیٹ ضلع توسہ کی، جس میں میدانی علاقے کے علاوہ پہاڑی سلسلہ اور پہاڑی سلسلے میں بلوچ اقوام ہیں، جس میں کیسرانی قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور بزدار قبیلہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بلوچوں کی اور بھی وہاں پہ اقوام ہیں جو میدانی علاقے میں بھی ہیں اور پہاڑ میں بھی ہیں۔ اب ہم اگر بات کریں کہ وہاں پہ قومی اسمبلی کے امیدواروں کی، تو ناظرین کرام وہاں پہ جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ سب سے پہلے اس پہ امیدوار اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس میں خواجہ شیراز محمود صاحب ہیں، جس کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے اور اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اگرچہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں ہے اور ان کا نشان اپنا ہے اور وہ بھی نشان آپ کو پتہ ہے جیسے دیے گئے ہیں۔ تو وہ قومی اسمبلی کے وہ امیدوار ہیں جو پہلے بھی امیدوار تھے توسہ میں، پہلے بھی MNA رہے اور ان کا ایک مقام مرتبہ ہے، وہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے سجادہ نشینوں میں ہے اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ایک عزت، احترام اور ان کا وقار ہے۔ اب ان کے ساتھ جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح کہ مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار وہاں پہ بنائے ہیں، تاہم خواجہ صلاح الدین ان کے ساتھ ہے جو کہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے۔ اسی طرح دوسرے حلقے میں مختلف امیدوار ہیں، جس میں بزدار بھی ہیں، جس میں کیسرانی بھی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر لوگوں نے خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے ان بیٹوں کو ووٹ دینا مناسب سمجھا اور پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر باہر نکل آئے، وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے واقعی باہر نکل آئے، تو خواجہ شیراز محمود کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ اور ابھی تک جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں خواجہ شیراز محمود کو کامیاب کیا جائے گا اور امکان ہے کہ وہ خاصے مارجن سے جیت سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی قومی اسمبلی کی سیٹ پہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سردار امجد فاروق کھوسہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان پہ یہ اعتراض بہت بجا بھی ہے لوگوں کا
کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیرہ غازی خان سے توسے میں الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ پہ اہم بھی ہے کہ وہ اپنا ضلع چھوڑ کے دوسرے ضلع میں توسے میں آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہاں لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سردار صاحب کام بہت کراتے ہیں، لہٰذا ان کی اس لحاظ سے بھی وہاں قدر ہے، ان کا ایک مقام ہے، چونکہ وہ پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور وہاں پہ وہ بہت کام کروا چکے ہیں۔ لیکن بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے ضلع توسا پہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی زیادہ شاید کامیابی کا باعث نہ بنے، اور ان کو مختلف جگہوں پہ یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ان کو باہر کا امیدوار سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ انہوں نے کام کروایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے ونگز کی بات کریں جو ان کے ساتھ ہے، جو 284 اور 285 ہے، ان میں بھی ان کے امیدوار اس قومی اسمبلی میں سردار امجد فاروق کھوسہ کے ساتھ ان کے جو ونگز ہیں وہ خواجہ نظام المحمود ہیں اور میر بادشاہ کسرانی ہیں۔ یہ بھی اپنے علاقے میں ایک مقام رکھتے ہیں، خواجگان میں سے ہیں، اور دوسری طرف میر بادشاہ کسرانی ہیں جو کسرانی قبیلے کے سردار ہیں۔ یہاں پہ جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے مقابلے میں، خواجہ نظام المحمود کے مقابلے میں خواجہ صلاح الدین بھی ہیں، اور اسی طرح حافظ طاہر کسرانی ہے جو میر بادشاہ کسرانی کے قوم کے بھی ہیں، اور ان کے ووٹ بھی تقسیم ہوتے ہیں، خواجگان کے ووٹ بھی تقسیم ہو رہے ہیں، اور صوبائی جو امیدوار ہیں ان کے ووٹ بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب الیکشن لڑ رہے تھے جو دستبردار ہو گئے، اس کے بعد ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے بھائی بھی آپس میں برسر پیکار ہے، جس کے بعد یہ اندازہ لگانا آپ کو بہت آسان ہو جائے گا کہ صوبائی اسمبلی کے بارے میں کوئی پیشکین گوئی نہیں کی جا سکتی کہ صوبائی اسمبلی میں۔ اسی طرح اگر آپ میدانی علاقے میں دیکھیں تو ملغانی سرداروں میں ان کے سردار اکرم ملغانی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صوبائی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کسی کے حتمی کامیابی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی، تاہم قومی اسمبلی پہ دونوں امیدوار زبردست امیدوار ہیں، اور خواجہ صاحب کو مقامی ہونے کی ایج حاصل ہے، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے، اسی طرح ان کے جو پی ٹی آئی کی حمایت ہے، اگر ووٹ باہر نکلا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پورا ساتھ دیا تو خواجہ شیراز محمود کی کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک صوبائی کی بات ہے تو صوبائی آپس میں برسر پیکار ہے، اور ان کے بارے میں جو زیادہ محنت کرے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا۔ اسی طرح اگر ہم وہاں سے نکل کے قومی اسمبلی کی جو اگلی سیٹ ہے وہ 184 ہے، 184 جو ہے وہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتی ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان کی NA1 ہے، اور اس میں 3 امیدوار قومی اسمبلی کے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نام سردار ذوالفقار خان کھوسہ ہیں، جو کہ پچھلے الیکشن میں بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑے تھے، جو چند 100 ووٹوں سے وہ ناکام ہوئے، اور سردار امجد فاروق کھوسہ یہاں سے کامیاب ہوئے۔ اب سردار ذوالفقار خان کھوسہ کے ساتھ جو دوسرے امیدوار ہیں وہ سردار امجد فاروق کھوسہ، چونکہ ان کے بیٹے ہیں عبدالقادر کھوسہ، وہ ان کے والد تو توسے میں چلے گئے، اور بیٹے نے قومی اسمبلی کے اس حلقہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دوسرے امیدوار وہی سردار ذوالفقار خان کھوسہ ہو گئے، اور تیسرے امیدوار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ان کے پرانے کارکن وہ علی محمد کھوسہ کھلول جسے کہتے ہیں، یہ کھوسہ قوم کی ایک شاخ ہے جسے کھلول کہتے ہیں، وہ ان کے امیدوار ہیں۔ اگر ہم قومی اسمبلی کے امیدواروں کی بات کریں تو اس میں بڑا نام سردار ذوالفقار کھوسہ ہے،
جس کا میدان میں علاقے میں اس کے کوئی ایسا کام نظر نہیں آ رہا کہ وہ بہت تیزی سے علاقے میں ورک کر رہے ہوں، ان کا کوئی کام نظر آ رہا ہو، ان کی کوئی پارٹی یا ان کے کوئی میٹنگیں ایسی ہوں جو وہاں پہ نظر آ رہی ہوں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور علی محمد جو کھوسا ہے کھلول، وہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کھوسا جو قوم ہے اس میں کھلول بہت بڑی قوم ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے ہی امیدوار کو، اپنے ہی آدمی کو جتوائیں گے اور ان کو کامیاب کریں گے۔ جہاں تک سردار عبد القادر کھوسا کا تعلق ہے تو وہ اپنی قوم کی بنیاد پہ، چونکہ کھوسا قوم ہے وہاں پہ، وہ اس کی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ نون کا بھی چونکہ ٹکٹ حاصل ہے اور ان کی حمایت ہے۔ میرے خیال کے مطابق مسلم لیگ نون کی جو حمایت ہے وہ اس طرح نہیں ہے میدان میں، چونکہ اس میں شہر بھی نہیں ہے، اس میں دیہاتی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے شامل ہیں، اور ان کی قوم کا ووٹ ہے وہ اسے مل سکتا ہے، اور وہ دوسرا ووٹ علی محمد کو بھی جا سکتا ہے، سردار ذوالفقار خان کو بھی جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک کھوسا قوم کے جو ووٹ ہیں وہ تینوں حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ جو زیادہ محنت کرے گا وہ اس کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ بات کریں جو لوڈ سردار ہیں جاوید اختر لوڈ، وہ پہلے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے، اس کے بعد وہ دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے ابھی تک قومی اسمبلی کے کسی بھی امیدوار کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ ان کے ساتھ سردار سیف الدین کھوسا بھی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو ابھی یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے قومی اسمبلی کا ووٹ کسے دینا ہے۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ اور اگر ہم ان کے صوبائی ونگز کی بات کریں، سردار جو عبد القادر کھوسا ہے، ان کے بھی نیچے ان کے اپنے سردار صلاح الدین کھوسا ہے، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی دوسری ونگ بھی مضبوط سمجھی جا رہی ہے، لیکن ان کے ووٹ اسی طرح تقسیم ہو جائیں گے اپنی قوم میں۔ لنڈ قوم اگر کسی کی حمایت کا اعلان کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اب جاوید اختر لنڈ وہ مضبوط امیدوار ہیں علاقے میں، وہ پہلے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، لہٰذا ان کی ایک وہاں پہ ایک احترام کا رشتہ ہے، بہت انہوں نے کام بھی کروائے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ رائے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے اس وقت تک بہتر امیدوار ہے۔ اگر ہم علی محمد کلول کھوسا کی بات کریں تو ان کے ساتھ صوبائی امیدوار جو ہیں وہ فرت لنڈ ہے، اور اسی طرح ان کے صوبائی جو امیدوار ہیں وہ بڈانی صاحب ہیں۔ یہ اگرچہ نئے لوگ ہیں، کارکن اپنی جگہ پہ ہوں گے، سیاسی حیثیت ان کی اپنی جگہ پہ ہوگی، تاہم اگر انہیں بھی پی ٹی آئی کے ووٹروں کی سپورٹ حاصل ہو گئی، اور جس طرح کے نوجوانوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنے جماعت کے لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو کہ پی ٹی آئی ان کی جماعت ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ خاصے ووٹ لیں اور جیت بھی سکتے ہیں۔ لیکن جاوید لنڈ کی پوزیشن بہت بہتر ہے۔ اب صرف فیصلہ یہ ہونا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا کسے اپنا ووٹ دینے کا کہتے ہیں، وہ جسے ووٹ دیں گے یقیناً ان کو واپسی میں صوبائی اسمبلی کا ووٹ بھی ملے گا۔ اگر ہم اس کو مجموعی طور پہ اگر اس کو وائنڈ اپ کریں تو یہ ہے کہ دونوں حلقوں میں 183 اور 184 میں اپنی جگہ پہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک کوشش اور کاوش کر رہی ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو کامیاب کرائیں، لیکن چونکہ یہ دیہاتی علاقے بھی ہیں، اس میں شہر والی جو پارٹی پوزیشن ہوتی ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا نعرہ ہے وہ بہرحال دیہاتوں میں بھی پہنچ چکا ہے، پہاڑوں میں بھی پہنچ چکا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو قائد ہے پی ٹی آئی کا، جو سربراہ ہے جو اس وقت جیل میں ہے، اگر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کے امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میدان میں نکلتے ہیں، اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ توسا میں خواجہ شیراز محمود کامیاب ہو سکتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں وہ
اپنی محنت اور اپنی پارٹی، اپنی برادری اور قوم کے لحاظ سے جو زیادہ ووٹ حاصل کرے گا، جس کو زیادہ حمایت حاصل ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر دوسرے حلقے کی بات کریں 184 کی، تو اگر نام بڑا ہے سردار ذوالفقار علی خان کھوسے کا، لیکن ان کا ورک نظر نہیں آ رہا، ان کو واضح حمایت نہیں حاصل، اور سردار جاوید اختر لونڈ جو صوبائی اسمبلی پہ ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، چونکہ ان کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ وہ پہلے بھی ایم پی اے رہے ہیں اور لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم مجموعی طور پر پورے پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھن جانے کے بعد وہ آزاد امیدواروں میں لڑ رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی نشان ہے، لوگوں میں ایک مایوسی سی پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میرے خیال کے مطابق الیکشن ہر صورت میں اب ہوں گے، چونکہ ان سے نشان چھین لیا گیا ہے، اب کسی کو چمچہ نشان ملا ہے، کسی کو جوتے نشان ملے ہیں۔ تو اس میں جو عوامی رد عمل اگر سخت آیا تو وہ جوتا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ چمچہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ بینگن بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر لوگ باہر نہ نکلے تو پھر دونوں صورتوں میں سردار ذوالفقار خان کا نام بڑا ہے، عبدالقادر کھوسہ کے پاس بھی کھوسہ قوم کے ووٹ ہیں اور ان کو کامیابی میں آسانی ہو سکتی ہے، لیکن سردار ذوالفقار خان اگر میدان میں نکلے، وہ اس وقت تک میدان میں نہیں ہے، اور ان کے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں عبدالقادر کھوسے کے تین کھوسہ ہیں، ان کی بھی کوئی خاص کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس حلقے میں 184 میں جو سردار جاوید اختر لونڈ ہیں ان کا ایک خاصا اثر ہے، وہ امید ہے کہ وہ اس حلقے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم الیکشن کے بعد کی بات کریں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قومی اسمبلی کی آزاد پہ جو امیدوار کامیاب ہوں گے وہ اتنے اگر زیادہ ہوئے تو ان کو کامیاب کرا کے ان کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی اگر ناکام ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیں ایک علیحدہ ایک شناخت ہو سکتی ہے، اگرچہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہوں اور ان کی پارٹی اپنی موجود ہے، لیکن یہ ایک اعلیٰ عدلیہ میں جا کے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ جو ممبران ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ کچھ تو لوگ چلے جائیں گے جو خرید و فروخت میں ہوں گے اور وہ بہت کم ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قائد اعوان کو منتخب کرنے میں مشکلات پیش آئیں، جو وزیر اعظم کو ووٹ درکار ہیں، اگر ان کے پاس یہ ووٹ نہ ہوئے، اگر ایوان میں جو وزیر اعظم کو درکار ووٹ ہیں اگر وہ نہ مل سکے تو یہ بات آج ذہن میں رکھ لیں کہ جب قائد ایوان کا ووٹ جو مطلوبہ ووٹ ہیں وہ اگر نہیں مل سکتے تو پھر دوسری پارٹی کے جو امیدوار ہوگا اس کو کہا جائے گا۔ ایسی صورت میں آزاد امیدواروں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ان کا کردار فعال ہوا تو پھر اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو آج ایک بات میں اہم آپ کو بتا دوں کہ اسمبلی کو صدر مملکت دوبارہ یعنی توڑ سکتے ہیں اور دوبارہ انتخابات کی طرف راہموار ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے 185 پہ آپ کو جو سخت مقابلہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔